بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. صلوات اللهم صل علی محمد. لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں، اور جس چیز سے غافل ہیں اس سے محبت بھی نہیں ہوتی، چونکہ سب دنیا کو جانتے ہیں. دنیا کی ظاہر جو بھی نعمتیں ہیں انسان ان سے متوجہ ہوتا ہے، ان سے قربت رکھتا ہے، لیکن آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے، اس کی حقیقتیں ہمارے سامنے نہیں ہے، تو انسان غفلت میں ہے. تو جو دیکھتا ہے بس اسی کو مانتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، حالانکہ بعض حقیقتیں خود سراب ہوتی ہیں. انسان سراب کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے صحرا میں، اور وہ بھاگتا رہتا ہے مگر مر جاتا ہے چونکہ اس کو دریا نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دریا نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی سراب ہی ہے کہ جو دیکھنے میں بڑی خوشنما ہے، لذت ہے، لگتا ہے ہم مریں گے ہی نہیں کبھی، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. حقیقت تو ہم روز دیکھتے ہیں، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے سے اڑ جاتا ہے. تو غفلت کیا ہے؟ وہ سچائی سے روک دیتی ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، غفلت اسے کہیں اور لے جاتی ہے، دل و دماغ ہٹ جاتا ہے بالکل اس کی طرف سے، متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ریئلٹی کیا ہے. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے ٹول تو سب دیے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، انسان اس کو حیوانوں کی طرح استعمال کرتا ہے، یعنی چوپایوں کی طرح. آنکھیں ان کے بھی ہیں، دیکھتے وہ بھی ہیں، سنتے وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے. جیسے انسان کا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں مگر توقع نہیں کرتے، سوچتے نہیں. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اب کہیں کیسے ممکن ہے؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، ڈومیسٹک اینیملز. ان کے بھی آنکھیں ہیں، سنتے بھی، سب کچھ ہے. یہ انسان جو یہ سب کچھ رکھتا ہے مگر یہ دیکھتا ہے انہی کی طرح. وہ لوگ تفکر نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں چارے کو، وہ غور و فکر نہیں کرتے کس نے بنایا، کہاں سے آیا. تو کھانا ہے بس کھا لیا. انسان کو بڑا عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ غور کرتا ہے یہ وجود میں کیسے آیا، خلق کیسے ہوا. اگر وہ عقل کو استعمال کر رہا ہے تب. اگر آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہیں، گائے بھینس کی طرح نہیں دیکھ رہی اگر اس کی آنکھیں، تو لا کلنا نہیں، بل ہم ادل، ان سے بھی گائے گزرے ہیں. یہ تو جو ان میں تو صلاحیت نہیں ہے، یہ ان میں تو دی ہے یہ صلاحیت تفکر کی، تعقل کی، مگر یہ نہیں کرتے. اولئک هم الغافلون، یہی غفلت میں ہے. یعنی یہ شناخت ہے ان کی جو اہل غفلت ہے. غافلوں کی پہچان ہے وہ جو دی گئی نعمتیں ہیں، جو ٹولس ہیں، انہیں استعمال ہی نہیں کرتے، اور گائے بھینس کی طرح دیکھتے ہیں ہر چیز کو. جبکہ ان کو تو کہا ہے بھائی جو سائنس ہے دنیا میں جتنی بھی تحقیق کب ہوتی ہے؟ جب تعقل کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان غفلت میں ہے. اب غفلت میں کیوں ہے؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غفلت کیوں ہے جبکہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی غافل ہے، اللہ کی آیتوں سے غافل ہے. کثیر من الناس، اکثریت کا یہی حال ہے کہ ہمارے نشان غافلت ہے. قرآن کہتا ہے ان کثیر من الناس ان آیاتنا لا غافلون، سارے آیات سے غفلت. کون؟ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہماری دنیا کے انسان ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت ہے. کیوں؟ یہ جو دنیا ہے، حب دنیا، اس میں انسان مبتلا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، چونکہ ظاہر کو دیکھتا ہے نا، بس اسی میں گم ہے. جو پرامز اللہ کا وعدہ اس پر اسے یقین نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، پہلی شرط، پہلی صفت کیا ہے؟ انہیں امید ہی نہیں ہم سے ملنے کی، یعنی مرنے پر ہے ہی نہیں امید.
ملاقات فرض عین موت ہے بھائی، آپ مریں گے تو ملیں گے. ان کو نہیں ہے امید، حالانکہ مرتے سبھی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مراد ہے ان کو حساب کتاب پہ کوئی وہ نہیں ایمان. مرنا تو سبھی کو حال ہے. آپ کہیں تو کافر بھی جانتا مرنا ہے. یعنی مرنے سے مراد بے فائدہ بے اصل. مومن اور کافر میں کیا کہتا ہے؟ مر کے ختم ہو گئے. مومن کہتا ہے مرنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے. مرنا تو بگننگ ہے، آغاز ہے کہیں اور جانے کا. تو مومن جانتا کہ نہیں یہ زندگی ختم ہوگی، نئی زندگی شروع ہوگی، ختم نہیں ہوگی. وہ کافر نہیں مانتا، اس لیے اپنے آپ کو گھاس کوڑا سمجھتا ہے. ختم ہو گیا بس فنش. مومن کہتا نہیں، کہتا نہیں میری حیات ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ جو بس غافل ہیں، یہ امید ہی نہیں رکھتے کہ حاضر ہونا ہے کبھی اللہ کے سامنے بھی. دوسری وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ راضی ہو گئے، خوش ہیں دنیا کی زندگی سے، مطمئن ہیں. بس جو بھی انہیں مل گیا اس پہ خوش ہیں. یعنی انہیں آگے کی نہ امید ہے، نہ یہ آرزو رکھتے ہیں، نہ انہیں یقین ہے. تو دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ کہ راضی خوش ہیں، یہ دنیا کی زندگی بس خوش ہیں، جو ہے وہ یہی ہے، مطمئن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی ہے جو غافل ہیں ہمارے آیاتوں سے. کیا صفت بیان ہوئی؟ مرنے کی امید نہیں، حساب کتاب کی. خوش ہیں جو بھی مل گیا، بس دنیا کی زندگی اصل ہے، باقی کچھ اصل نہیں ہے. کہ یہی لوگ، یہ صفت کس کی پہچان؟ اہل غفلت کی یہ پہچان ہے. ابھی دنیا میں آپ غور کیجئے، اتنے ہمارے سامنے مثالیں دی جاتی ہیں، ہم زندگی میں روز دیکھتے ہیں. حادثات ہو، پریشانی ہو، غم روز ہمارے سامنے. اور ہم سب بلکہ بعض اوقات گواہی بھی ہم دیتے رہتے، روز کہتے ہیں کہ بھائی دنیا فانی ہے، موت حق ہے. مگر اعمال کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی موت حق ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ موت حق ہے تو کافر بھی کہہ رہا ہے. کبھی کافر نے انکار کیا مرنے سے؟ نہیں. تو وہ بھی یہ کہہ رہا موت حق ہے. موت کے بعد بس حق نہیں سمجھتا وہ کہ حساب دینا بھی حق ہے. یہاں تک وہ نہیں جاتا. اس طرح تو جانتا مر جانا، اس سے انکار ہے ہی نہیں اسے کہ مرنا. تو یہ کہنا موت حق ہے، وہ بھی کہہ رہا موت حق ہے. تو مومن اور کافر کے موت حق کہنے فرق کیا ہوا؟ مومن یقین رکھتا ہے تمام درجوں کو جو مدح ہے کہ بھائی اس کے بعد زندگی ہے، اس کے بعد حساب ہے، اس کے بعد وعدہ الہی ہے، جزا ہے، اس کے بعد اچھے و برے کی جو بھی ہے، اچھائی بھی ہے برائی بھی، دونوں کی جزا ہے، بدلہ ہے. اب ہمارے حکایت جب ہوتی ہے اس میں کچھ رموز ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. آپ نے ایک حکایت دیکھی ہوگی، اس میں مختلف روایت مختلف طریقوں سے نقل کر دیتے ہیں لوگ. دنیا کیا ہے؟ ایک شخص کے پیچھے ایک ہاتھی، بفرا ہوا ہاتھی لگ گیا. اب وہ بھاگا، ظاہر ہے ہاتھی دیکھتے جب وہ بفر جائے تو پھر جان گئی. اب وہ بھاگا اس سے بچ کے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں نظر آ گیا اسے بھاگتے بھاگتے. کنواں غیر آباد تھا مگر اس کے اوپر درخت کھڑا ہوا تھا، اس کی شاخیں لٹک رہی تھی اس کے اندر کنویں میں. تو دوڑ کے وہ کنویں میں کود گیا، شاخ پکڑ کے لٹک گیا. اب ہاتھی باہر کھڑا ہے، دیکھیے باہر. اب یہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں. اب اس نے نیچے دیکھا کنویں میں، تو اس نے دیکھا کنویں میں تو نیچے بھی سانپ آپ نظر آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا اژدہا بھی ہے، وہ بھی منہ کھولے ہوئے کہ یہ گرے گا ابھی تو میں اس کو نکل لوں گا. ظاہر انسان دیکھ رہا ادھر بھی ہے ادھر بھی خطرہ. اس نے اوپر دیکھا جس شاخ سے لٹکا وہ شاخ جو ہے وہ دو چوہے کاٹ رہے ہیں، سفید اور سیاہ، وہ اسے کاٹ بھی رہے. اب کسی وقت بھی وہ شاخ کٹی سیدھا نیچے اس کے منہ میں. اب باہر بھی خطرہ، اندر بھی خطرہ اس کے لیے ہے، خوف بھی اسے، اور یہ بھی پتا کسی وقت بھی شاخ کٹ سکتی ہے. اوپر دیکھتا ہے تو وہاں شہد کا چھتا نظر آ رہا ہے، مکھیوں کا، اس میں ظاہر شہد ہے، بھوکا بھی ہے. بس وہ اس کو کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ وہاں جو پیچھے لگا تھا وہ بھی کھڑا ہوا ہے، نیچے جو ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ کب یہ گرے. شاخ بھی کسی وقت بھی کٹ سکتی ہے، مگر یہ شہد کھانے میں بھول گیا سب کچھ. فرمایا کہ انسانی زندگی کی یہی مثال ہے. انسان کی موت اس کے پیچھے ہے، یقین ہے اس موت تو آنے سے کوئی جگہ نہیں ہے. نیچے بھی قبر بھی کھلی ہوئی ہے، کنواں جو ہے وہ آزمائش ہے، دنیا کی مشکلات جتنی بھی ساری اس میں نظر آ رہی ہیں. عمر جو ہے زندگی، وہ دن اور رات اس کی عمر کو کاٹ بھی رہے ہیں. موت کی طرف وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے، اور ان سب کے باوجود وہ لذت میں مشغول ہو گیا.
انسان دنیا کی لذتوں میں غافل ہو جاتا ہے ان سارے خطرات کے باوجود، کہ جو ایک حقیقت ہے اس کے سامنے اس کو معلوم ہے کہ جو لوگ تھے اب نہیں ہے میرے سامنے، اس کے باوجود بھی وہ سب بھول جاتا ہے. حالانکہ اسے روز موت جو اسے دھکیل رہی روز، یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہر روز موت کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے کہ غفلت سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ موت کو نہ بھولو. جب فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کثرت سے جو چیز ہے ذکر کرنے سے وہ موت جو ہے وہ لذتوں کو آپ کو ختم کر دیتی ہے. کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ لذتیں جو ہے نا یہ پھر اس کو آپ بھلا دیں گے. فیکٹ ہے یا نہیں؟ آپ کتنے ایک دفعہ جب قبرستان میں کھڑے ہیں تو کم از کم کچھ دیر کے لیے، کچھ لہجے کے لیے تو آدمی سوچنے لگتا ہے یہ کل بھائی ہمارا درمیان میں تو تھا، اس کے کچھ خواب تھے، اس کی کچھ آرزویں تھیں، یہ کچھ کر پایا نہیں کر پایا. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. یہ اپنے پیچھے کا مشکلات چھوڑ گیا، ذمہ داریاں چھوڑ گیا، اولاد چھوڑ گیا، بھائی ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو موت نے کیا کیا؟ ایک لہجے کو غفلت سے نکالا اور لذت کو بھول گیا جو دنیا کی ہوتی ہے. کچھ دیر کے لیے تو ہوتا ہے نا، پھر وہی غفلت ہو جاتی ہے انسان کو. پھر تو کہا کثرت سے یاد کرو، اکثرو، کیوں؟ تاکہ کثرت سے کرو ذکر عظم اللذات. یہ جو لذتوں کو ختم کرنے والا ہے یہ ہے موت. مولا بھی فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، ذکر الموت یمیت شہوات النفس. یہ جو موت کی یاد ہے نا یہ روح سے خواہشات کو مار دیتی ہے. کچھ دیر کے لیے تو آدمی بھول جاتا ہے. فیکٹ ہے یا نہیں؟ اگر آپ یاد رکھیں گے کہ آپ زندگی کے مراحل ہیں، مطلب کسی کو اگر یاد ہے کہ بھئی امتحان دینا ہے مثلا، جب تو تیاری کرے گا نا. اگر کسی کو یہی یاد نہیں کہ امتحان ہے اور کب ہے تو کیا تیاری کرے گا؟ تو یہ جو یاد دہانی ہے خود، یہ بالآخر ذریعہ ہے عمل کی طرف جانے کا. چونکہ یاد آ گیا نا بھائی امتحان کب ہے تمہارا، تو ہاں بھائی بنا، تو پھر کیا تیاری ہے؟ تو آدمی یاد ہے نا کب ہے تو پھر آدمی خود ہی سوچے گا بھائی کچھ تیاری تو کرنی ہے نہیں کرنی. ایک آدمی یاد ہی نہیں کرتا تو کیا تیاری؟ اچھا پتہ ہی نہیں کب امتحان ہے تو وہ تو کچھ نہیں کرے گا نا. تو یہ جو بار بار یاد کرو، موت کو یاد کرو. کہیں بھی جاؤ، کسی محفل میں جاؤ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 2 دعوتیں آپ کو آئیں، مثال یہ دین میں ہمارے کہا جائے، فرمایا کہ اگر 2 دعوتیں آئیں، ایک شادی میں جانا ہے، دوسرا فیونرل میں جانا ہے، تو جنازے پہ جاؤ، شادی میں نہیں. اگر 2 چیزیں ایک ساتھ آ گئی کہ بھئی ایک میت ہو گئی ہے، ایک کسی کی شادی بھی ہے، نہیں شادی نہیں، موت پہ جاؤ. کیونکہ شادی تو بھلا دیتی ہے حقائق کو، جشن انسان کو فراموش کر دیتا ہے زندگی حقیقتوں کو، انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. موت پردہ اٹھا دیتی ہے غفلتوں سے. جنازے میں جائے گا تو وہاں پر ہر چیز یاد آ جائے گی، یہ ہے حقیقت زندگی. یہ ہے پردے کو کون اٹھاتی ہے؟ پردے کو موت اٹھا دیتی ہے انسان کے. وہ کہتی ہے بھائی حقیقت یہ ہے، دیکھو یہ تمہارا ساتھی تھا اب نہیں ہے تمہارے درمیان میں، چلا گیا. یہ قبر اس کی نہیں، کل تمہاری بھی یہی قبر ہوگی. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کل آپ بھی اس کی جگہ پر ہوں گے. جیسے یہ لیٹا ہوا آپ کے سامنے، اس کی تلقین پڑ جائے، کل آپ کی تلقین پہ پڑ جائے، اسماء فم کہا جا رہا ہوگا. تو اس کو نمونہ کی طرف لو، ایک آیت الہی بنا ہوا ہے یہ. تو یہ جو موت کا جو ذکر ہے عجیب ہلا دینے والی ہے ذکر. پیغمبر نے ایک حدیث فرمائی اور فرماتے کہ لو تعلم البہائم من الموت ما تعلمون، اگر جانور جانتے جو تم جانتے ہو موت کے بارے میں، ما اکلتم من سمینا، تم ان سے کبھی گوشت نہیں ملتا تمہیں کھانے کے لیے. یعنی وہ اتنے پتلے ہو جاتے خوف موت سے کہ کبھی موٹا جانور نہیں ملتا آپ کو. جیسا آپ موت سے واقف ہیں، انسان واقف ہے نا، موت، قبر کیا ہے، موت کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے. اگر جانور جانتا تو کبھی گوشت نہیں ملتا آپ کو کھانے کو، پتلے ہی رہتا ہمیں جو سوکھا ہوا وہ خوف موت کی وجہ سے. یہ اور باتیں انسان بھول جاتا ہے، حالانکہ انسان ساری حقیقتوں کو جانتا ہے. اس میں چربی نہیں ملتی آپ کو، اس لیے کہ وہ خوف میں مبتلا رہتا. تو انسان کو کیا کہا جائے؟ انسان اس لیے غفلتوں کا شکار ہے مسلسل. تو یہ جو
کبھی کبھی موقع ہو جاتا ہے زندگی میں آپ کے لیے ایک لمحہ ذرا بھی سوچنے کا، اس کو ضائع نہ کرے انسان، فوراً یہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے لے جانے کے لیے، کیونکہ یہ تو حقیقت زندگی ہے. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ہر قدم آپ کو کیا کرتا؟ منزل سے نزدیک کرتا نا، اس لیے آپ چلتے ہیں. پیغمبر کیا مولا ایک فرماتے ہیں، نفس المرء خطا ہو الی اجلہ، انسان کا ہر سانس جو آپ کی آتی ہے ایک قدم ہے موت کی طرف. اللہ اکبر. آپ کو سمجھتے ہیں جب آپ سانس لیتے ہیں تو ایک سانس تو ختم ہو گئی، اس کا دوسری آتی ہے نا جو حیات کی علامت ہے. تو آپ کے قدم یہ آپ کا اور زندگی میں کم ہوا نا، تو ایک دن اور بڑھا موت کی طرف. ہر قدم کیا ہے، ہر سانس آپ کی موت کے قریب لے جا رہی ہے. آپ کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے، موت سے آپ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں خود بخود. جیسے قدم بڑھاتے ہیں تو آپ منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں. تو سانس کا بھی یہی حال ہے، ہر سانس آتی ہے اور آپ کو نزدیک لے جاتی ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ غور کرے کہ ہر لحظہ اور آن وہ کہاں جا رہا ہے. اور جس کو شعراء نے خود اس کو نظم بھی ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. حدیث کو آپ دیکھیں نا، ہر نفس عمر گزشتہ کی میت فانی، زندگی نام ہے مر کے جیے جانے. حقیقت ہے زندگی کیا ہے، یہی ہے کہ آپ کی ہر موت آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے، قریب ہوتی ہے. آپ ہم خوش ہوتے ہیں سالگرہ منائیں، بھول گیا 1 سال کم ہو گیا. اب یہ ہے لذت دنیا، کیک کھانے کی لذت میں یہ بھول گیا کہ زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے. خوشی ہو یا افسوس کرے، جو عمر لے کر آیا تھا اس میں سے 1 سال کم ہو گیا. مگر اس کیک کی لذت نے اسے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ سب تو خوش ہو رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کر رہے ہیں، اسے یہ بھول گیا کہ عمر سے گھٹ گئی، 1 سال گھٹ اس کا نکل گیا، 1 سال کم ہو گیا اس کی حیات میں سے. تو کیا ہونا چاہیے اسے؟ میں یہ نہیں کروں گا آپ روئیں، مگر اس کو ریئلٹی کیا ہے زندگی کی، وہ یہ ہے کہ عمر جتنی تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے. اس جو کم ہے اس کو آپ بامقصد کیسے بنائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کم تو ہونا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک حقیقت ہے زندگی کی. پورے انسان اس خسارے میں ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. سب یعنی ہر انسان موت کی طرف جا رہا ہے، تمام انسانیت ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. خسارے میں یعنی یہی حقیقت زندگی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے. زندگی کا سرمایہ ختم ہونا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملا یہ دیکھنا ہے. تجارت کی تو کون سی تجارت کی؟ تجارت کی تو اس میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ اب جو گھاٹا اگر ہوگا تو پورا راس المال ہی ضائع ہوگا یہاں تو انسان کا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کی حیات میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ موت کو یاد رکھنا خود ایک بڑا مسئلہ، اور یہ جاننا ہے کہ موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کب اور کہاں اور کیسے، کون جانتا؟ ایک حقیقت ہے. بما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، نہیں جانتا کس سرزمین میں مرے گا، اس کو پتا نہیں پتا. اسے آدمی یہاں بیٹھا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا، معلوم ہے وہاں انتقال ہو گیا اسے جا کے. اب نہیں رہے تو یہاں رہا تھا 40 سال سے، انتقال کے بعد یہ وہاں تھا، اب وہاں پتا دفن وہاں ہوگا ظاہر ہے. اس لیے انسان نہیں جانتا. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس کو نہیں پتا کہ کہاں مرے گا. وہ دربار لگا ہوا تھا حضرت سلیمان کا، اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی کو دیکھ رہا تھا غور سے، نوجوان کو. حضرت سلیمان جانتے تھے کون ہے، کہ ملک الموت ہے. نوجوان نے پوچھا کہ یہ کون تھا، یہ صاحب تھے جو مجھے غور سے نہ دیکھ رہے تھے بہت. آپ نے فرمایا کہ ملک الموت. اب وہ بڑا گھبرایا، پریشان ہو گیا کہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے، کہ میری موت آنے والی، اس کا مطلب. تو مجھے کہنے لگا حضرت سلمان سے، اس نے کہا مجھے، ان کی طاقت ہے، ہوا ہے، سلطنت ہے ان کی، تو انہوں نے کہا مجھے بہت دور کہیں پہنچا دے. خوف جو سے پیدا ہوا کہ یہ ملک خود یہاں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں، مار دیں گے مجھے. تو سلیمان کے بعد پاور تھی، انہوں نے ہوا کا حکم دیا، لے جاؤ بہت دور. اچھا اگلی نشست میں دیکھا تو ملک الموت پھر موجود ہیں.
تو حضرت سلمان نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ تھا, آپ آئے تھے تو آپ اس ہمارا جو نوجوان اس کو آپ کیوں غور سے دیکھ رہے تھے؟ اس ملک الموت نے کہا میں اس لیے حیرت سے دیکھ رہا تھا, مجھے اس کے حکم تو کہیں اور ہے روح قبض کرنے کا, سبحان اللہ. یہ بیٹھا آپ کے پاس ہے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ پر آپ نے اسے آسان کر دیا. سبحان اللہ. یعنی انسان نہیں جانتا کہ وہ موت اس کی کہاں ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے نہ اس میں جوانی کا مسئلہ ہے, نہ بڑھاپے کا مسئلہ, نہ جگہ کا مسئلہ, اس میں نہیں, اس میں موت ہے, نہ عمر ہے, نہ یہ پتا ہے اتنے سال کے بعد ہی خوف ہوگا کوئی نہیں, اس کا کچھ پتا نہیں, کب کہاں, عمر کا کچھ پتا نہیں ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے زندگی کی, یعنی آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اگر انسان حقیقت والے پہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت, آپ کہیں ہیں موت آپ کو ڈھونڈ لے گی, پا لے گی. آپ کہیں بھی چھپ جائیں, جب کنتم فی بروج مشیدہ, آپ مضبوط قلعے میں گھس جائیں, آپ نہیں, موت آپ کو پکڑ لے گی. فرمایا کسی نے موت ماں کیسے کھا جہاں سے رزق آتا ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, جہاں رزق دیتا وہیں سے موت بھی آ جائے گی, فرشتہ ہی پہنچ جائے گا. جو زندگی کا ضامن ہے وہ موت کا بھی ہے. تو یہ جو حقیقت زندگی ہے انسان کی, یہ بہت ضروری ہے اس حقیقت کو سمجھنا. یہ اس آیت کا تعلق ویسے مجاہدین سے بھی ہے کہ جو حضرات جنگ سے بھاگ رہے تھے کہ بھائی جنگ پہ گئے تو مر جائیں گے. اللہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. تو اگر فرمایا کہ کچھ خوش فہمی کا, کسی کو خیال ہے کہ چونکہ جنگ میں نہیں گئے تو بچ گئے, نہیں, موت کہیں بھی آ سکتی ہے. آپ موت جنگ سے بھاگ جائیں تو کیا موت نہیں آئے گی؟ آپ کہیں چھپ جائیں, میدان میں نہ جائیں, گھر میں بیٹھے, موت گھر میں آ جائے گی. اگر آپ میدان جنگ میں نہیں مرنا چاہتے نہ مرے, موت مگر آنی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. ایک دفعہ وہ وہاں جب ہم وہاں تھے حوضے میں, تو ہوا یہ کہ وہ خوب میں جو تھے وہ ایک زمانے بم شروع ہوئے پہلے, پھر موشک میزائل شروع ہو گئے. اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کہاں گر پڑے. تو بہرحال وہ ایک قیامت یہ منظر ہوتا تھا کہ کچھ پتہ نہیں, مطلب گرنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا بعض اوقات تو کہ جب گر گیا دھماکہ ہو گیا کہ بھائی کہاں میزائل گر گیا. اب اس میں کچھ لوگ جو تھے بیچاروں سوچا ہجرت کر لیں, کیونکہ جو محفوظ جگہ ہے وہاں. تب ایک گروپ جو تھا وہ مشہد جانے لگا زیارت کے لیے, بھائی وہاں چلے جاتے ہیں, چونکہ یہاں پر یعنی روزانہ ہی کہیں نہ کہیں گرتا ہی ہے. راستے میں حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ, اور اس میں وہ مر گئے, انتقال ہو گیا. اب ان کی مجلس سے ترہیم لگی نوٹس بورڈ پہ, کسی نے جا کے لکھ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ اکبر. آپ یہاں سے بموں کی وجہ سے وہاں جا رہے تھے اور موت راستے میں آ گئی. چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, کہاں, کدھر, کیسے, کب. ایک حقیقت ہے موت, تو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا, اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے, سبحان اللہ. اس کے اچھے نتائج کو نکالنے کے لیے. یعنی نتیجہ کیا ہے کہ زندگی کا حاصل ہونا چاہیے, یعنی زندگی آپ کی ضائع نہ ہو جو اس دنیا میں گزاری. ایک حقیقت ہے زندگی ہے بھائی, ضائع ہو گئی, ضائع یہ ہوگی کہ آپ نے پوری زندگی گزاری اور حاصل کچھ نہیں ملا, یعنی اجر نہیں ملا انسان کو, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا عمر ضائع ہو گئی. یعنی جو مومن ہے وہ تو یقین رکھتا ہے نا کہ ایک حیات اور ہے. تو مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے, اس لیے مومن نہیں ڈرتا. اس کے لیے تحفہ ہے, چونکہ حیات ابدی کی نوید ہے اس کے لیے. تو اس کو تو سمجھایا جاتا ہے یہ زندگی تمہاری کیا تھی, مشکلات سے بھری ہوئی, پریشانی, عذاب, روز کا جھگڑا. زندگی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کون انسان ہے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں, وہ چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو. ہر شخص کو پریشانی ہوتی ہے اپنے اندر, وہ پریشان رہتا ہے. دنیا مطمئن کبھی نہیں کرتی, بڑے سے بڑے افسر انسان کو بھی, جو چاہے بادشاہی ہو جائے, مگر اس کو خوف رہتا ہے, اسے ہمیشہ خوف رہتا ہے اس کے چھن جانے کا. کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں, کو باقی رہ کے انسان کا جو پیارا ہے وہ چھن جاتا ہے, اس سے کیا کر لے گا وہ؟ اسے خوف ہے یا نہیں؟ اسے خوف ہے کہ یہ مجھ سے چھن جائے گا. دولت کے چھننے خوف ہے, اولاد کے چھننے خوف ہے. دنیا خوف سے بھری بھی ہے, مگر انسان چاہتا ہے کہ میں ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہ ہو. وہ ایک ہی جگہ ہے صرف, اللہ اکبر. اور وہ ہے وعدہ پروردگار. کہ دیکھو وہ جو زندگی ہے اس میں یہ سب نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. حقیقی سکون یہاں نہیں ہے. دنیا سکون کے لیے نہیں بنی ہے,
دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے. دنیا ہے ہی امتحان کا نام. کبھی کہا کسی نے قرآن نے کہا کہ نہیں آپ فری رہیے, یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, یہ تو جگہ ہی آزمائش کی ہے. اور بار بار کہا کہ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں. کبھی قرآن نے کہا نہیں کس لیے بنایا, کہ آزمائش کے لیے بنایا بھائی. تو پھر انسان کیسے سوچے کہ آزمائش نہیں ہوگی, یہ کیسے فرض کر لے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگی آزمائش. بھائی ضرور ہوگی, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آزمائش نہ ہو. دعا کریں کہ آزمائش میں کامیابی ہو. آزمائش تو ہونی ہے. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ آزمائش تو ہوتی ہے. آزمائش میں فیل نہ ہو جاؤں, یہ اصل مسئلہ ہے. یعنی انسان کو جو رہنا چاہیے فکر اس بات کی ہو تو آزمائش تو ہونی ہے پروردگار, مگر میں آزمائش میں فیل نہ ہونا چاہیے. آزمائش میں کامیاب ہوں, اس سے بات ختم ہو. کیونکہ وہ تو طے شدہ بات ہے کہ دنیا اور آزمائش با مقصد ہے, اس کے بدلے میں اجر ملنا ہے. جو شخص کامیاب ہوگا, جتنا کامیاب ہو اسی حساب سے اس کا اجر بھی ہے. آزمائش بغیر مقصد کی تو نہیں ہوتی نا. خالق کو کیا ضرورت ہے آپ کو خواہ کی مشکل میں ڈالے گا جبکہ اس کے بدلے میں کچھ بہتر نہ دے. وہ کہتا بندے خدا نے امتحان دیا, اب جتنا بڑا امتحان جزا بھی اتنی بڑی ہے. جنہوں نے جیسی اب امتحانات دنیا میں دیکھیں کہ کیسے کیسے امتحان ہو گئے. کچھ عزاداری میں آپ دیکھتے ہیں, آپ انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی نبی کا امتحان ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہے کہ ان کا امتحان ہو. مگر ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں سارے انبیاء کے امتحان جمع ہیں. سب نے امتحان دیے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آزمائش ان کی زندگی میں رہی ہے. مطلب لیکن کربلا سارے امتحانات کا جمع ہو جانا ہے. ہر چیز کا امتحان وہاں پر. وہاں ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے, وہاں اسماعیل بھی کھڑے ہوں گے, وہاں یعقوب بھی کھڑے ہوں گے, وہاں ایوب بھی کھڑے ہوں گے, وہاں سلیمان بھی, سب ہوں گے. وہاں آدم بھی ہے, نوح بھی ہے, سب ہے وہاں. کیونکہ سب نے جس نے امتحان دیا وہ جانتا ہے کہ اصل میں یہ فخر ابراہیم ہے, یہ فخر موسیٰ ہیں, یہ فخر عیسیٰ ہیں, یہ فخر نوح ہیں, یہ فخر آدم ہے. یہ ہے جو ہر ایک کی جگہ امتحان دے رہے ہیں, اور اس جگہ پر امتحان دے رہے ہیں جہاں خالق فخر کر رہا ہو, ملائکہ فخر کر رہا ہو, کہ ایسا کوئی امتحان دینے والا نہیں دیکھا ہم نے. اور امتحان, اور پھر امتحان کی کامیابی, جہاں وہ جا کے ہمیں سمجھاتے ہیں, ہمیں اس محبت تک پہنچاتے ہیں, اس امتحان کی لذت تک پہنچاتے ہیں, جہاں سب کچھ کھونے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کھویا, کیونکہ اس کے لیے کھویا ہے, ذات واجب کے لیے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ خالق کو دے ہی نہیں سکتا جو اس کی عطا کردہ نہ ہو, کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ یاد رکھیے, اپنے کام آئے گا آپ کے, کہ کسی بھی شخص کا کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو, خدا پر کوئی احسان نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ بڑی جہالت ہے جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے ہمارے یہاں نا. کسی نہ نبی نہ امام, کوئی بھی شخص خدا پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا. آپ جو کچھ بھی اسے دیتے وہ اس کا دیا ہوا ہے, جو اس کا بخشا ہوا ہے. بھائی آپ تو امانت کو واپس کرتے ہیں, آپ امین ہیں. ورنہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کو جمع کر دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یہ میرا مولا سمجھا رہا تھا کربلا کے میدان, الہی ماذا وجد من فقد, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دی. یہ معرفت, کربلا معرفت کی منزل ہے, ذکر کے نہیں ہے خالی, مقام معرفت ہے, جہاں آپ کو آداب بندگی سکھائے جا رہے تھے. بس جو گفتگو تمام کرو, جو لوگ موت کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں انعام کا, حقیقی زندگی کا, عارضی زندگی کا کبھی فیصلہ نہیں کرتے. یاد رکھیے, کیونکہ جب آپ حقیقت زندگی کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ زندگی حقیر ہو جاتی ہے. آپ نے کربلا میں ایک شخص نظر آتا ہم کو جو سردار بھی ہے, ہزاروں سپاہی بھی ہیں اس کے پیچھے بھی ہیں, بلکہ کوئی مجرم بھی ہے اپنی ذات میں, اور وہ بے چین ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا فیصلہ کروں. ایک طرف سرداری بھی ہے, عزت بھی, شان و شوکت بھی, ظاہری سبھی کچھ ہے,
وہ دیکھتا ہے دوسری طرف کہتا نہیں یہ سب بیکار ہے. اللہ اکبر جو موت ہے وہ حقیقی زندگی ہے. اللہ اکبر ان کی نصرت میں مرنا حقیقی زندگی ہے. یہ سارا بیکار ہے جس کے لیے میں نے گناہ کیے ہیں. یہ زندگی گناہ ہے میری جو اب تک کی ہے میں نے. وہ کیا فیصلہ کرتا ہے نہیں مجھے تو بچانا ہے اس زندگی کو جو میں ضائع کر رہا ہوں. لہذا تاریخ کیا کہتی ہے آپ سے, وہ کھڑا ہوا ہے اور کیا پوچھ رہا ہے, وہ کہتا ہے اپنے ساتھی سے میں جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوں. کہتا ہے نا جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں, فیصلہ کرو. یعنی کیا فیصلہ, ادھر جہنم ہے زندگی تباہ برباد, ادھر جنت ہے. کون سی جنت؟ جہاں ابھی مجھے خود تلواروں کے سائے میں آنا ہے. یہ ہے فرزند رسول جو اس طرح توبہ کو قبول کرنے والے ہیں کہ جب وہ ہاتھ باندھ کے حاضر ہوتا ہے اور آگے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے, غیر فرا سے گھٹ سر اٹھا, کہتا کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہ بے شک. یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اہل بیت کی منزل ہے. تاریخ گواہ ہے جب اس کو بھیجا مولا نے اور وہ گیا, اور اس کے بعد جب اس کی آواز آئی فریاد کی, حسین ابن علی سب سے پہلے دوڑے اور حر کو وہ عزت دی ہے جو تاریخ اس سے چھین نہیں سکی. اس نے سر اس کا مولا کے زانو پہ تھا, یہ عزت دی جا رہی ہے, خون بہ رہا ہے. حضرت نے ایک رومال اس کے سر پہ باندھا. تاریخ یہ روایت نقل کرتی ہے کہ جب ایک دفعہ یہ موقع آیا اور یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حر کا توبہ قبول ہے یا نہیں ہے, تو ایک کہا اس کی قبر کھول کے دیکھو. اچھا قبر دیکھا تو کھول کے تو اسی طرح رومال بندھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو رومال کو کھول دیا, خون جاری ہو گیا. وہ چاہتا تھا اپنے پاس میں امانت رکھ لوں, مگر وہ خون رکے ہی نہیں جب تک کہ اس کو اسی رومال کو دوبارہ نہیں باندھا گیا جو امانت تھی. میں کہا مولا, میں کہوں حر تیرا یہ مقدر تھا, تیرا سر حسین کے زانو پہ تھا, مگر پھر وہ لمحہ بھی ہوگا جب حسین زمین پر ہوں گے اور حسین کا سر کس کے زانو پر؟ ایک شمر ہے جس کا زانو حسین کے سینے پہ تھا. ایک بہن تھی جو مضطرب تھی درے خیمہ پر. اس عالم میں بھی میرے مولا نے آنکھیں کھول کے اشارہ کیا خیمہ, بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ. لاہی ایک متصور حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص.